السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اردو سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے ہندوستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان ایک بہت ہی قدیم اور وسیع ملک ہے۔ اس کو عربی میں ہند اور انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں۔ اگر تم ہندوستان کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تو پورب کی سمت بنگال اور پچھم کے سمت گجرات، آخر کے سمت یا اتر کی سمت کے طرف کشمیر اور دکن کے رخ پر کنیا کماری پڑے گا۔ ہندوستان کی لمبائی کشمیر سے کنیا کماری تک 1950 میل ہے اور گجرات سے بنگال تک چوڑائی 1560 میل ہے۔ اس بات کا ابھی تک صحیح پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ اس ملک میں انسانی آبادی کب سے شروع ہوئی۔ سراغ لگانے والوں کا قیاس اور اندازہ ہے کہ آج سے تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے ہندوستان میں کوئی قصبہ اور شہر نہیں تھا۔ اس وقت تھوڑے بہت جو انسان تھے وہ بھی تو ان کی کوئی مستقبل آبادی نہ تھی، بلکہ جنگلوں میں ادھر ادھر متفرق طور پر زندگی بسر ہوتی تھی۔ پتھر کے اور اوزار اور سامان بنا کر کام نکالتے تھے۔ پھر جب آدمیوں کی تعداد بڑھی اور ان میں کچھ لوگ سوجھ بوجھ والے پیدا ہوئے تو لوہے اور تانبے اور دوسری دھاتوں کے اوزار سامان بنانے لگے اور کھیتی بھی کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جزیرہ نگوبار یا کسی اور جگہ سے یہاں آئے تھے، لیکن چونکہ ہندوستان میں بسنا اور رہنا انہیں لوگوں نے شروع کیا، اس لیے یہاں کے اصلی قدیم باشندے یہی لوگ کہے جا سکتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد شمال اور مغرب کے راستے سے ہندوستان میں ایک نئی قوم داخل ہوئی جس کا نام تاریخی کتابوں میں ڈراوڈ بتایا گیا ہے۔ ڈراوڈ قوم کے لوگ تہذیب اور شائستگی میں یہاں کے قدیم باشندوں سے آگے تھے۔ یہ لوگ کھیتی کے ساتھ تجارت کا بھی سلیقہ رکھتے تھے، دھاتوں سے اچھے سامان اور ہتھیار بناتے تھے۔ علم و ہنر کی وجہ سے انہیں لوگوں کا یہاں راج پاٹ تھا۔ قدیم باشندوں کی حیثیت ان لوگوں کے سامنے غلاموں اور نوکروں جیسی تھی۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد ایک تیسری قوم ہندوستان میں داخل ہوئی جس کا نام تاریخی کتابوں میں آریہ ہے۔ اس قوم کو ایرن بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ دریائے سجون کے آس پاس اور کوہ کاف کے ہرے بھرے حصوں میں آریہ آباد تھے۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاشی کھیتی تھا۔ ان کی زمینیں زرخیز تھیں، غلہ افراط سے پیدا ہوتا تھا، لیکن جب ان کی آبادی بہت بڑھ گئی تو روزی کی تلاش میں اس قوم کے ہزاروں لوگ اپنے وطن سے نکل پڑے اور ایران، افغانستان ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ پنجاب کے سرسبز شاداب میدانوں میں آباد ہوئے، پھر رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے اور دریائے گنگا کے دوآبے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آریہ قوم کے آنے سے پہلے یہاں ڈراوڈوں کا زور اور انہی کا راج تھا۔ پھر جب آریہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو ڈراوڈ سے ان کی لڑائی چھڑ گئی، مگر چونکہ آریوں کی طاقت زیادہ تھی اس لیے ڈراوڈز لڑائی میں شکست کھا گئے۔
جنگ ختم ہونے کے بعد جن ڈراوڈوں نے آریوں کی غلامی قبول کر لی وہ تو یہیں رہ گئے، باقی غیرت مند ڈراوڈ آریوں کی پنجے سے نکل کر ہندوستان کے جنوبی علاقے میں چلے گئے اور وہیں بود و باش اختیار کر لی۔ آج کل ہندوستان میں جو قومیں سنتھال، بھیل، کونڈ وغیرہ کے نام سے جا بجا آباد ہے، وہ اس ڈراوڈ قوم کی اولاد ہیں۔ شمالی ہندوستان میں جو ڈراوڈ آریوں کی غلامی میں رہ گئے ان کا حال ہمیشہ ہی خراب رہا۔ آریوں نے انہیں نیچ ذات قرار دے رکھا تھا، اسی لیے ان کو شودر کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آریوں کے علاوہ چند اور بھی مشہور قومیں منگول، یوچی، شک، ہون وغیرہ ہندوستان میں آئے۔ انہیں جہاں آبادی کے لائق زمین ملی وہاں آباد ہوتی گئیں۔ موجودہ زمانہ کے ہندو لوگ انہیں کی نسل سے ہیں جو دوسرے ملکوں سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ مشق، پہلا ہے مند، یعنی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں والا ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ دوسرے لفظ کے آخر میں ملا کر بولا جاتا ہے، جیسے ہوش مند، عقل مند، دولت مند، ضرورت مند، نیاز مند۔ دوسرا حیثیت، درجہ، حالت، ذریعہ، سامان، سبب، معاشی، روزی۔ تیسرا ہے تاریخ، اور تاریخی کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس میں بادشاہوں، قوموں اور ملکوں کے حالات لکھے ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہندوستان میں آریہ سے پہلے کس قوم کا راج تھا؟ دوسرا سوال ہے موجودہ زمانے کے ہندو کیا ہندوستان کے قدیم باشندے ہیں؟ تیسرا سوال ہے اس سبق سے 5 اسم اور 5 فعل اور 5 حروف چھانٹ کر نکالو۔ چوتھا سوال ہے ذیل کے الفاظ میں جو واحد ہے اس کی جمع بتاؤ اور جو جمع ہے اس کا واحد بتاؤ، جیسے شہر، زمین، جنگلوں، آدمیوں، ہزار، قومیں۔ پانچواں سوال ہے ذیل کے کلمات کے ہجے کرو اور انہیں اپنی کاپیوں میں لکھ لو۔ صحیح، ذریعہ، حیثیت، زرخیز، ماس، افراد، وطن۔ اس کا یہ سبق کا سوالات ہیں، اس سوالات کے جواب آپ کامنٹس میں دیں۔ آج کا سبق یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔